إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عالى جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه رواه مسلم۔ سامعین محترم، بیٹی ایک عظیم رحمت ہے، بیٹی ایک ماں ہے، بیٹی ایک بہن ہے، بیٹی ایک عظیم بیوی ہے، بیٹی گھر کا معلمہ ہے، بیٹی کیا نہیں ہے۔ آج جن لوگوں کو بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی ہے، آج سے 1400 سال پہلے ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے عرب معاشرے کے اندر یہی توقع، یہی رواج تھی کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ جب کسی انسان کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی تھی، تمہارے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو وہ غصے سے وہ اپنے آپ کو ذلیل سمجھتے تھے، اپنے آپ کو کمتر سمجھتے تھے، اور غصے سے اس کا منہ کالا ہو جاتے تھے، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتی تھی۔ اسلام کے آنے کے بعد، ہمارے پیارے نبی کی بعثت کے بعد، یہ کلچر، یہ رواج اللہ نے سرے سے ختم کر دیا۔ بیٹی کو ایک منزلت دی، ایک مرتبہ دی۔ یہ بیٹی ہے جو ایک ماں بن کر بچے کی جنت میں داخل ہونے کا ایک سبب بنتی ہے۔ یہی بیٹی ہے جس کی وجہ سے باپ کو جنت ملتی ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حضرت انس روایت کرتے ہیں، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من آل جاریتین حتی تبلغا، کوئی بھی انسان 2 بیٹیوں کی پرورش کرے یہاں تک کہ وہ بلوغت تک پہنچ جائے، جاء یوم القیامت انا وہو وضم اصابعہ۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی کسی بیٹی کی پرورش کرے، اس کو پالے پوسے یہاں تک کہ ان کو جوان کر دے، میں اور وہ جنت میں اکٹھے ہوں گے۔ یعنی پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت کا یہ ایک بہترین سبب ہے جو اس بیٹی کی وجہ سے مل رہی ہے۔ اور آج یہ ہمارے معاشرے میں بھی ابھی بھی بعض لوگوں کے اندر یہ موجود ہے کہ جب بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو وہ ناخوش ہو جاتے ہیں، خوش نہیں ہوتے، بلکہ بیوی کو پیٹتے ہیں، بیوی کو پیٹتے ہیں، حتیٰ کہ طلاق کی نوبت تک آ جاتی ہے کہ تم کو بیٹی کیوں پیدا ہوئی؟ کیا بیٹی تمہاری بیوی نے پیدا کر دی؟ کیا یہ تخلیق اللہ تعالیٰ کی نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ سورہ شورى کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں آسمانوں اور زمینوں کی جو بادشاہت ہے اللہ کے پاس ہے۔ یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے اللہ پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ذکور، جسے چاہے بیٹی عطا کر دیتا ہے، جسے چاہے بیٹا عطا کر دیتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا واناثا، اور جسے چاہے دونوں جمع کر دیتا ہے، بیٹا بھی اور بیٹی بھی۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہے بانچ رکھ دیتے ہیں، نہ بیٹا ہے نہ بیٹی، اولاد سے خالی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ کا منشا ہے، تو ہمیں اس میں کیا ہے؟ کیا بیوی کا کوئی دخل ہے اس میں؟ اگر بیٹی جنی ہے تو یہ تو تم بھی سبب بنتے ہو۔ کیا فری میں بیٹی آ گیا؟ کیا تمہارے بغیر بیٹی آئی؟ تو ان شوہروں کو چاہیے جو بیوی کو پیٹتے ہیں بچی کی وجہ سے،
یا طلاق کی نوبت تک پہنچاتے ہیں، تو ان کو اس جہالت سے نکلنا چاہیے۔ یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ بیٹی ایک عظیم رحمت ہے۔ کیا بیٹی کی وجہ سے ہمیں جنت نہیں ملتی؟ کیا پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بات ہے وہ عبث ہے، وہ فائدے سے خالی ہے؟ یہ ہرگز نہیں ہو سکتی۔ تو بیٹی ایک عظیم رحمت ہے، بیٹی ایک عظیم نعمت ہے، اس کی قدر کرنا چاہیے، ان کی توہین نہیں کرنا چاہیے، اس کو ایذا نہیں دینا چاہیے، اور بیٹا اور بیٹوں میں فرق نہیں کرنا چاہیے۔ جو عمر کے آخری مرحلے ہیں ان میں یہ بیٹیاں ہی کام آتے ہیں۔ عموماً ہمارے معاشرے کے اندر ہم دیکھ لیں تو بیٹے کی شادی ہو جاتی ہے اور بیٹیوں کی بھی شادی ہوتی ہے، لیکن بیٹے کی شادی ہونے کے بعد بیٹا بہو کے ساتھ عموماً انہی کے ساتھ رہتے ہیں اور والدین کو بہت ہی کم وقت دیتے ہیں، لیکن بیٹی بہت ہی دور ہو، لیکن جب ان کو کہا جائے کہ ابو بیمار ہے، امی بیمار ہے، فوراً پہنچ جاتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کا جو تجربہ ہے، مشاہدہ ہے۔ بیٹیاں بیٹوں سے زیادہ کام آتی ہیں۔ اگر کام نہ بھی آئے تو بیٹی کی وجہ سے ہمیں جنت ملتا ہے، تو اسے ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بیٹیوں پہ رحم کرنے کی، ان کی عزت کرنے کی، ان کی توقیر کرنے کی، ان کے ساتھ پیار و محبت سے پیش آنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔